ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عبد السلام نکال یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان کی زندگی اللہ کے گھر یعنی مسجد کے بغیر نامکمل ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے. در حقیقت اہل ایمان میں سے کوئی شخص ہے جس کی اہمیت کو سمجھتا ہے. بظاہر مسجدیں بہت ہیں, کسی حد تک مسجد کا احترام اور اہمیت ہم سمجھتے ہیں, لیکن مسجد کو جو اہمیت دین نے دی ہے, جن امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اللہ کا گھر قرار دیا جاتا ہے, اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ مسجد کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں مسجد کے حوالے سے کچھ نکال پر گفتگو ہوگی. ترتیب دلائل کے ساتھ وقت کے اندر مختصر دلائل دیتے ہوئے ان نکات کو پورا کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم, آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وأبغض البلاد
البلاد الى اللہ مسواہ. روئے زمین پر سب سے مقدس پاکیزہ اور اللہ کو پسندیدہ جو جگہ ہے وہ اللہ کے گھر مسجدیں، اور سب سے بری جگہ جو اللہ کو سخت ناپسند وہ بازار ہے. اس کی شرح کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں بازاروں میں کیا ہوتا ہے. اپنی کسی سخت ضرورت کے بغیر بازاروں کو روک بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو فوراً لوٹ جائے. تو اس حدیث نے یہ بات واضح کر دی کہ روئے زمین پر سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے ہاں وہ مسجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. اس ہجرت کے کیا اسباب؟ عقیدہ توحید کا بیان مشکل کر دیا. اللہ کے گھر بیت اللہ میں جو سب سے پہلا گھر ہے جسے نبی نے تعمیر کی، کسی مسجد کے اعزاز کے لیے بھی کافی ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا کوئی پیغمبر اپنے ہاتھ سے تعمیر کرے. یہی وجہ ہے کہ جو مسجدیں اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے تعمیر فرمائی ان کا مقام باقی مساجد کی نسبت بہت اعلیٰ رتبہ ہے. مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ان کے بڑے فضائل ہیں. وقت ملا تو فضائل بھی بیان ہو سکتے ہیں. عقیدہ توحید بیان کرنا مشکل بنا دیا گیا. اللہ کے گھر بیت اللہ میں نماز پڑھنا مشکل بنا دیا گیا. اب مکہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا. وہاں رہنا اب ایک لا حاصل کام تھا، لیکن اس عقیدے، منہج اور نظریے کو بھی پھیلانا ہے. یہاں مشکل ہے، اب اور جگہ تلاش کرو. ایک راستہ بند ہو جائے دعوت دین کا، مومن دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. آپ کو حکم ملا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائیں. وجہ کیا تھی؟ بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دی جا رہی، جس کی تعظیم اہل مشرک بھی کرتے تھے، باقاعدہ حج کیا کرتے تھے، وہ بھی تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن عبادت کرنا مشکل بنا دیا ہے. چنانچہ ہجرت فرما کر آپ نے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا اور بعد میں آخر میں آپ نے بھی ہجرت فرمائی. ہجرت فرما کر آپ سب سے پہلے کہاں پہنچے؟ قبا کی بستی جو مدینہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مضافہ کی بستی تھی. وہاں آپ نے قیام فرمایا. 14 دن تک وہاں پر رہے اور سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مسجد کی تعمیر. مسجد کی تعمیر، مسجد قبا کی بنیاد رکھی. صحابہ کرام بھی اس کی تعمیر میں لگے رہے. خود نبی علیہ السلام بھی مسجد کی تعمیر کرتے رہے اور کام کرواتے رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد کا کام کرنا اور مسجد اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا اتنا فضیلت والا کام ہے کہ ایک پیغمبر بھی اس ثواب کو، اس اجر کو حاصل کرنے میں جتے ہوئے. اس مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قائم فرمائی، اس کے بعد مدینہ تشریف لائے. یہاں آ کر بھی سب سے پہلا کام یہی تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. پہلے مسجد قائم کی. یہ مسجد کی اہمیت ہے. مسجد نبوی کی بنیاد قائم کی. مسجد کی یہ اہمیت اس بنا پر ہے کہ مسجد محض نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی جاتی. آج ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے. اگرچہ نماز کی اہم
مقصد ہے، بنیادی مقصد، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اور بھی مقاصد ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں مقاصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر ہی جامعہ صحابہ کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مسجد مرکز ملت ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ تمام امور چھوٹے بڑے اس کا مرکز اللہ کا گھر اور مسجد، عبادت بھی ہو رہی، درس و تدریس بھی ہو رہا، تعلیم کا انتظام بھی، اور مسجد نبوی کے بعد جتنی مسجدیں آہستہ آہستہ بننا شروع ہوئی، مدینہ میں، مدینہ سے باہر، آپ کے دور، صحابہ کے دور، باپ کے دور، ہر مسجد کے اندر تعلیم کا انتظام ہوتا تھا۔ اس لیے مسجد کے اندر تعلیم کا انتظام اور اہتمام کرنا یہ اہل مسجد کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، مسجد کے ساتھ قلبی تعلق پر دین نے بڑا زور دیا ہے۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں پہنچ کر پڑھنا، حاضری دینا، یہ تو ایمان ہے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں۔ لیکن قلبی تعلق محض نماز پڑھنے سے قائم نہیں ہوتا، قلبی تعلق نماز کے علاوہ بھی دیگر معاملات پر توجہ دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ تفصیل آئے گی۔ اسی بنا پر آپ مسجد قائم فرماتے تھے۔ تین امور کی بنا پر مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اور مسجد کے تعلق سے بڑے احکامات ہمیں دیے گئے ہیں۔ مسجد کی اہمیت ایک تو اس بات سے ثابت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد قائم فرمائی۔ پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر مسجد نبوی۔ آپ کا عمل، آپ کی سیرت پہلی دلیل ہے، اور ساتھ ہی اپنی امت کو بھی ترغیب۔ نبی علیہ السلام کا مشہور فرمان، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظم وتطیر۔ آپ نے حکم دیا اپنے اپنے علاقوں میں مساجد قائم کرو اور ان کی صفائی کا انتظام کرو، صاف ستھرا رکھو، انہیں خوشبو سے معطر کر کے رکھو۔ اس پر توجہ کم ہو گئی۔ مساجد میں خوشبو کا اہتمام، معطر کرنا، ایک نمازی مسجد میں ہے تو مسجد خوشبو سے معطر ہو، اس کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خاص حکم۔ اور جو شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اس کی آپ نے حوصلہ افزائی کرو، اس کے لیے بڑا کرو، ثواب بیان فرمایا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص اللہ کے لیے، للہ، اس میں اشارہ ہے کہ اخلاص ہو، مسجد کو بنانے کا مقصد نام پر ہی نہ ہو، دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو۔ جو اللہ کے لیے مسجد قائم کرتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں جنت میں اس کو گھر دے۔ اور بات یہ آیا کہ کس لہو، اسی جیسا گھر، اسی جیسا گھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مسجد کو دنیا کے تمام گھروں سے افضلیت حاصل ہے، اللہ کا گھر ہمارے ذاتی گھروں سے افضل ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو چونکہ ایک بندہ سب سے افضل گھر اس دنیا میں تعمیر کرتا ہے تو اللہ رب العزت جنت میں جو اس کو گھر دے گا وہ باقی جنتیوں کے گھروں سے افضل ہو، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی بلاغت،
اس کا نغمہ، اس کی وسعت، اس کی خوبصورتی، زینت اعلیٰ قسم کی ہو. یہ ترغیب ہے کہ مسجد بنائی ہے. صرف یہ نہیں کہ پوری مسجد کوئی تعمیر کرے تو اس کو یہ اجر ملے گا، اس لیے کہ ہر شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ پوری مسجد تعمیر کروا. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو یہ طاقت رکھتے کہ پوری مسجد بنوا دیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اتنی طاقت نہیں رکھتے. ان کے لیے بھی اجر و ثواب رکھا گیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے کمبحث قطاط او اسد. صحیح روایات جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے کتنی بڑی قطاط پرندے کے گھونسلے جتنے. قطاط ایک پرندہ ہے کبوتر سے ملتا جلتا اور جسامت میں تھوڑا چھوٹا. بعض نے اس کا معنی چڑیا بھی کیا ہے. بہرحال ایک کبوتر جتنا کوئی پرندہ ہو وہ کتنی جگہ لے گا، اس کا گھونسلہ کتنا ہوگا. فرمایا جب اتنی جگہ بھی مسجد میں شامل کرتا ہے، اتنی جگہ کے لیے بھی پیسے دیتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا. پھر اس کی نیت کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق اسے جزا و بدلہ ملے گا. جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا اسی قدر اس کو اجر و ثواب ملے گا. محروم کسی کو نہیں رکھا. اسی مسجد کے ساتھ قلبی تعلق نماز پڑھنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مسجد کے اخراجات میں حصہ ڈالا، تعاون کیا. اس سے قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے. اس کی خدمت کی ہے، اس کو بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر فرمائی، پھر مدینہ تشریف لے آئے، لیکن گاہے بگاہے آپ مسجد قباء جاتے رہتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اس مسجد کے ساتھ ایک انسیت تھی اور وہاں کے لوگوں کی حوصلہ افزائی تھی. اس بنا پر آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص مسجد بنائے، یہ مسجد میں چندہ دے، تعاون دے، وہ اس میں حصہ ڈالے اس اعتبار سے کہ وہ وہاں جائے، وہاں نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اس طرح بھی تعلق قائم رکھے. نبی علیہ السلام نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی. صحیح حدیث میں کہ جو شخص وہاں ایک نماز پڑھتا ہے اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. عمرے کے ثواب کا ثواب ایک نماز کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ مسجد کی اہمیت، ترغیب دی، خود بھی عمل کیا، لوگوں کو بھی ترغیب دی، اجر و ثواب کی خوشبو سنائے، جنت میں گھر کی خوشخبری دی تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو اور وہ مسجد کی اہمیت کو اس انداز سے بھی دیکھیں. ساتھ ساتھ مسجد کے احترام کا بھی درس ہے. مسجد کے آداب اور احترام کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. مسجد کا ایک ادب تحیت المسجد کی صورت میں ہمیں بتلایا گیا. تحیہ کا معنی تحفہ. ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد کو تحفہ پیش کرے، اور وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے اس کے بعد بیٹھے. تحیت المسجد آپ سب جانتے ہیں یہ مسجد کا حق ہے. تو یہ احترام کے پیش نظر کہ مسجد میں ایسے نہ آئے، بے مقصد نہ آئے، 2 رکعت سے مسجد میں دخول کا آغاز کریں. یہ مسجد کا احترام. صفائی ستھرائی پر بڑا زور ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث سنی کہ مسجد بناؤ اور ان کو صاف ستھرا رکھو. نبی علیہ السلام اس کو بڑی اہمیت دیا کرتے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا جب بیت اللہ کی تعمیر ہو. وَوَصَّيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ.
والعاقبین والرکع السجود، اللہ کا گھر بن گیا، لیکن اب اس کی صفائی کا انتظام بھی کرو، اس کا بھی خیال رکھو، پاک صاف رکھو، ہر طرح کی صفائی اور ستھرائی اس مسجد کی کرنی ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں للطائفین، طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع سجدے کرنے والے، لہذا اس کا خیال رکھو۔ خود نبی علیہ السلام بھی اس کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک موقع پر قبلے کی دیوار کی جانب تھوک دیکھی، بدبخت دیکھا، کسی نے تھوک دیا۔ اس دور میں کچی مسجدیں ہوتی، تھوکنے کے بعد صفائی آسان تھی، آج یہ ممکن نہیں، آج کپڑوں سے ہی صاف کیا جائے گا۔ تھوک دیکھی، آپ نے سخت ناگواری کا اظہار کرا، آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات محسوس کیے گئے اور اپنے ہاتھ سے اٹھ کر آپ نے اس کو صاف کروایا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے ایک امام کو، ایک مسجد کے امام کو صرف اسی بنا پر آپ نے معزول فرمایا، امامت کے منصب سے اس کو ہٹا دی کہ مسجد میں صفائی کا اہتمام نہیں کیا، صفائی کا خیال نہیں رکھا۔ آپ نے تعلیم دی کہ اگر کسی کو تھوکنا پڑے اس دور کے حساب سے تو اپنے دائیں یا سامنے نہ تھوکے، بائیں طرف تھوکے، اور وہ بھی اس صورت میں جب بائیں طرف کوئی نہ ہو، یا پھر اپنے پاؤں کے نیچے۔ اور یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر کوئی تھوک دے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس جگہ کو صاف کر دیا جائے۔ یہ اس آدمی کی ذمہ داری جس سے ایسا ہوا وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ کوئی اور آ کر کرے گا، مسجد کا خادم کس لیے رکھا ہے، وہ آ کر کرے گا، یہ سوچ نہ ہو، خود آگے بڑھے اور اس کی صفائی کرے، اس میں خود حصہ ہے۔ ایک عورت، حبشی عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، کئی دن آپ کو نظر نہ آئی، آپ نے اس کے متعلق پوچھا، وہ نظر نہیں آ رہی، لوگوں نے بتایا فوت ہو گئی، اور اسے دفنا دیا۔ صحابہ نے خود ہی نماز پڑھ کر اسے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، چلو مجھے اس کی قبر دیکھا۔ آپ قبر پر گئے اور قبر پر نماز جنازہ ادا کروایا اور فرمایا یہ قبر تاریکی کا گھر ہے، میری نماز پڑھنے سے، دعا کرنے سے اللہ رب العزت اس میں اجالا کر دیتا ہے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کی قدر کی کہ وہ مسجد کی خادمہ تھی، وہ صفائی کیا کرتی تھی، حالانکہ جنازہ ہو چکا ہے، لیکن آپ نے خود جا کر قبرستان میں دوبارہ جنازہ پڑھا۔ تو مسجد کے احترام کے پیش نظر یہ تعلیمات ہمیں دی گئی۔ مسجد کے احترام کے پیش نظر اونچی اونچی آواز سے گفتگو کرنا منع ہے، دنیاوی گفتگو کرنا منع ہے، کاروبار کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس کی حکم ہے کہ کس کو، جسے تم دیکھو ایسا کر رہا ہے، یہ کہہ دیا کرو اللہ اس تجارت میں برکت نہ دے، وہ اس قابل۔ مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے، یہ احترام کے منافی، مسجد کے مقصد کے منافی۔ کوئی شخص گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو آپ نے فرمایا اسے یہ کہو لعنت اللہ علیہ، اللہ یہ چیز تجھے واپس نہ لوٹائے۔ اس میں تو سختی ہے، اس لیے کہ معاملہ کچھ اس قسم کا ہے۔ یہ ساری ہدایت تعلیمات مسجد کے احترام کے پیش نظر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مسجد محض نماز پڑھنے کے لیے قائم نہیں کی جاتی، درس و تدریس، اسلام کی نشر و اشاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ کی بنیاد رکھی، مسجد کے اندر ہی اہم میٹنگز ہوا کرتی تھی، سرکاری وفود وہاں کے ٹھہرا کرتے تھے، سفیر دوسرے علاقوں کے وہاں کے ٹھہرا کرتے تھے، مسجد کے اندر سے ہی جہاد کے لیے لشکر روانہ کیے جاتے، مسجد کے اندر ہی بعض روایات میں اب بعض مقدمات کے فیصلے ہوا کرتے،
مسجد کے اندر ہی جہاد اور دیگر دین کے معاملات میں تعاون جمع کیا جاتا ہے. یہ سب مسجد کے اندر ہوتا ہے. تو یہ مسجد کی اہمیت ہے. اور ایک اور انداز سے اس مسجد کی اہمیت اللہ رب العزت نے اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا. یہ مسجد امن و سلامتی کا گہوارہ ہے. یہاں امن اور سکون ہے. مسجد کے اندر آنے کے بعد تجربات شاہد ہیں کہ ایک روحانی سکون ملتا ہے, دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے. مسجد کے اندر انسان فتنوں سے بچا رہتا ہے. یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی امیر غریب نہیں ہوتا, کوئی مالک اور نوکر نہیں ہوتا. اگرچہ باہر ان چیزوں میں فرق ضرور کیا جاتا ہے, لیکن مسجد میں آنے کے بعد یہ فرق پڑ جاتا ہے. اللہ کے آگے جھکنے والے, اللہ کے سجدہ کرنے والے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے. یہ مسجد کی برکت ہے. تو امن اور سلامتی کا گہوارہ. بیت اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. سب سے پہلا گھر اس زمین پر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا. اور یہ خصوصیت, یہ فضیلت صرف اسی کو حاصل ہے, مکہ کو, بیت اللہ کو جو مکہ کے اندر واقع ہے. یہ سب سے پہلا گھر ہے. یہ فضیلت اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور دوسری فضیلت جو اللہ نے فرمائی مبارک بابرکت ہے. یہ فضیلت ہر مسجد کے لیے, ہر مسجد بابرکت ہوتی ہے. اس میں برکتیں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تیسری فضیلت وہدی للعالمین, تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جہاں کی ہدایت کا ذریعہ. یہ فضیلت بھی سب مسجدوں کے لیے کہ ہر مسجد ہدایت کا ذریعہ. وہ کیسے کہ یہاں پر دین سکھایا جاتا ہے, دین کی تعلیم دی جاتی ہے, اسلام کی نشر و اشاعت ہو. تو یہ ہدایت کا ذریعہ. اور جس علاقے میں مسجد قائم ہو جائے تو آپ دیکھیں وہاں لوگ کس قدر تیزی سے مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائے. کئی لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے, عقیدے کی, منہج کی, نظریے کی. بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں, بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا ہے, گھر والوں کی تربیت کا ایک مرکز انہیں میسر ہو جاتا ہے. یہ مسجد کی برکت ہے. تیسری فضیلت تین آیات بینات, اس میں بڑی نشانی ہے مقام ابراہیم. اور میں سے ایک مقام ابراہیم, یہ ایک مقام ہے بیت اللہ کے اندر. طواف کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم سے پیچھے رہ کر طواف کی دو رکعتیں پڑھی جاتی. جو لوگ وہاں گئے ہیں معلوم, یہ دو رکعتیں پڑھی جاتی. مقام ابراہیم اور بھی نشانیاں زمزم نہیں پر ہے. ابراہ کا لشکر اسی کے قریب ہلاک ہوا. یہ فضیلت بھی اسے حاصل, یہ مقامات کہیں اور نہیں ہے. اگلی فضیلت جو بیان فرمائی ومن دخلہ کان آمنا, کہ جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جائے. یہ فضیلت بھی ہر مسجد کے لیے. ہر مسجد امن والی جگہ ہے, سلامتی والی جگہ ہے. اور نبی علیہ السلام ایک مسلمان کی جان کے تحفظ اور اس کی سلامتی کے لیے اس اعتبار سے بھی مسجد کے تعلق سے بھی احکامات دیے. ایک شخص کو آپ نے دیکھا, بخاری کی روایت, وہ مسجد میں آیا, اس کے پاس کا ہتھیار تھا, تیر تھا. آپ نے فرمایا امسی لنصیحہ, اس کا جو پھل ہے, اس کی جو نوک ہے اسے سنبھال کے رکھو, کہیں ایسا ہو کہ جو مسلمان کو زخمی کر بیٹھے. اس حوالے سے کئی اور روایات ہیں. تو ایک مسلمان کو یہ پابند کیا گیا کہ جو مسجد میں ہے تو دوسرے مسلمان کے جان کا تحفظ کرے, اس کی سلامتی کو یقینی بنائے. کچا پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنا منع ہے. اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی, فرمایا یتعدى به الملائکہ مما یتعدى به الانس.
اس سے جس طرح انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ہر وہ چیز جو بدبو کا ذریعہ بنے، انسان کے منہ سے بدبو ہے، جسم سے ہے، کپڑوں سے ہے، وہ سب اس حکم میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، گندے کپڑے پہن کر آ جائے، بدبو آ رہی ہوگی۔ سگریٹ نوشی کرنے والے خاص طور وہ بھی آتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شریعت کی نافرمانی ہے، وہ اپنی اصلاح کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب احترام ہر ایک پر ضروری اور لازمی۔ اسی طرح اونچی آواز سے باتیں کرنا منع ہے تاکہ کسی نمازی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ اگر ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ اتنی اونچی آواز سے تلاوت نہ کرے کہ نمازی کی نماز میں خلل ہو۔ صرف یہی نہیں، مسجد میں آنے والے مسلمانوں کے احساسات اور ان کے جذبات تک کی سلامتی کا اہتمام فرمائیں۔ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانتا ہوا آگے آ رہا تھا، آپ نے فرمایا اجلس انکا عصیتا، بیٹھ جاؤ وہیں پر، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، گردنیں پھلاننے والا لوگوں کو تکلیف دیتا اور لوگ محسوس نہیں کرتے، انہیں پریشانی ہوتی۔ ان کے ان احساسات تک کو مد نظر رکھا گیا کہ اس عمل سے نمازی کو تکلیف ہو، لہذا یہ عمل تم نے نہیں کرو۔ خطبہ جمعہ میں اصول یہ جو پہلے ہے وہ پہلی جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے، یہ اصول گردنیں پھلا کر آگے جگہ نکالنے کی کوشش کرتا، یہ درست عمل ہے، لوگوں کو تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ اسی طرح مسجد کے ساتھ تعلق کو ایک اور انداز سے نمایاں کیا ہے، صرف مسجد بنانا، چندہ دے دینا، اس کا احترام کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ کچھ چیزیں سن لی، کچھ اور آپ کے سامنے۔ خود نبی علیہ السلام مسجد کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق رکھتے، مسجد کی تعمیر سے لے کر مسجد کے ساتھ اور کئی طرح سے آپ کا تعلق تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے ساتھ گھر کے کام کروایا کرتے، ہاتھ بٹایا کرتے، لیکن جیسے ہی مؤذن کی آواز آپ کے کانوں پر آتی آپ فوراً سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے نکل جایا کرتے۔ یہ تعلق ہے مسجد کے ساتھ کہ اذان ہوتے ہی بس مسجد کا رخ کرتا ہے، وقت نہیں لگاتا۔ سفر سے جب آپ واپس آتے گھر جانے سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد گھر جاتے۔ یہ مسجد سے تعلق، مسجد سے تعلق کس اعتبار سے کہ جب کوئی گھبراہٹ آپ پر طاری ہوتی، ایسا ماحول بنتا، آپ فوراً مسجد کا رخ کرتے۔ سورت کے رہنما ہوا آپ کے دور میں، سورت کے رہنما ہوا راگی یہاں پر مانا تفاہم فضیعہ یخشا تکون الساعہ، آپ گھبرا گئے، کھڑے ہوئے اور آپ کو یہ گمان ہوا کہیں قیامت کے آثار تو نہیں ہے۔ آج ہم سورت کے رہن کو تفریح کے طور پر لیتے، تفریح بنا دیا گیا ہے۔ اسلام نے اسے تفریح نہیں بنایا بلکہ یہ مقام خوف ہے اور صلاۃ کسوف مشروع قرار دی۔ راوی فرماتے ہیں آپ فوراً مسجد گئے اور آپ نے صلاۃ کسوف ادا کروائی، لمبے لمبے قیام کیے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کیے، اس حد تک کہ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کو اتنا لمبا رکوع، لمبا کیا اور لمبا سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ مسجد سے تعلق مرض الموت کے اندر آپ مسجد میں تشریف لے جانے کی طاقت نہیں رہتی، 4-5 دن گزار لیے لیکن آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہوا، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے پاؤں بخاری کی روایت زمین سے گھسیٹ رہے، اس حالت میں بھی آپ مسجد میں آئے۔ اگلے روز اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ آپ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آتے،
چنانچہ پھر پردہ اٹھا کر صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کی جماعت کو، ان کے بارونق منظر کو دیکھا اور آپ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا۔ صحابہ کو دیکھا کہ میری محنت رنگ لائی، میری کھیتی پک کر تیار ہو چکی، یہ وہ گروہ ہے جو میرے دین کو آگے پہنچائے۔ تو یہ مسجد سے تعلق تھا، تو یہ تعلق قائم کیا ہے۔ اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نماز کی چھوٹی چھوٹی جزئیات کے متعلق بہت سے امور کے متعلق الگ الگ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، صرف اشارہ کرو، دلائل نہیں۔ مسجد کی طرف چل کر آنے کی فضیلت میں بے شمار حدیث ہے، حالانکہ کام ایک ہی ہے، حتیٰ کہ وضو کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مسجد میں چل کر آنے کی الگ فضیلت ہے، نماز کی ادائیگی کی الگ فضیلت، جماعت کے ساتھ ادائیگی کی الگ فضیلت، نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا یہ الگ فضیلت ہے، باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھے رہنا اس کی الگ فضیلت بیان ہوئی، درس و تدریس کے لیے مسجد میں بیٹھے رہنا اور درس و تدریس میں مشغول ہونا، علم حاصل کرنا، اس کی علیحدہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں یہ دلائل بیان کرنے تھے، وقت نے اجازت تھا، تو یہ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے الگ الگ فضیلتیں، تاکہ مومن مسلمان جب ان فضیلتوں کو پڑھے، دیکھے، سنے تو اس کے اندر مسجد کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا جو کچھ سنایا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔